السلام علیکم جناب محترم، آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ آغاز کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انبیاء کے وارث کون ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر آپ کو کہ بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو، ہے نا، تاکہ آپ کو آئندہ بھی میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ دیکھیں، انبیاء کے وارث جو کتابوں میں کہا گیا ہے تو وہ بات علماء سے نام ہے نا۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، لیکن جو علماء سے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی کہلاتے ہیں۔ جو حقیقت میں علماء ہوں گے نا تو وہ انبیاء کے وارث کہلائیں گے، لیکن جو ان سے اوپر ہوں گے وہ بھی وارث کہلائیں گے، کیونکہ وہ علماء سے اوپر ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء بھی ہے، ایکسٹرا وہ الگ چیز بھی ہے نا، جس کا ایکسپلین میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں۔ جیسے کوئی ایک چیز ہوتا ہے، کوئی دو چیز ہوتا ہے۔ وہ دو چیز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیز ہے لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ بھی ہے جو دوسرا ہے، لیکن اضافی وہ الگ سے بھی ہے نا، اس طریقے سے۔ تو انبیاء کے وارث علماء ہیں، حقیقی علماء۔ حقیقی علماء حقیقی علماء وہ ہوتے ہیں جس کو انبیاء ہی عالم بناتے ہیں، ہے نا، یا انبیاء کے وارث جو ہوتے ہیں نا ان میں سے کوئی عالم بناتا ہے تو اسے بولتے ہیں حقیقی عالم، یعنی کہ اس کو بنایا کس نے ہے نا، اس طریقے سے۔ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء۔ تو جب علماء وارث ہوں گے، اب علماء کا کام کیا ہے، اب یہ سمجھیں۔ انبیاء تو بڑے ہوتے ہیں نا، لیکن علماء کو ایک وارث قرار دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یعنی کہ انبیاء کے وارث کے طور پر ہے بالکل ساتھ۔ یہ سمجھو ایک نام ہے نا، اس کو یعنی کہ حقیقت میں انبیاء کے برابر نہیں ٹھہرائیں گے اور انبیاء کے ایک اسٹیپ پیچھے بھی نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی کہ یہ بہت پیچھے ہے، انبیاء کے بہت پیچھے ہے۔ لیکن وارث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دائرے میں ہے نا، کیونکہ علماء سے جو اوپر ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں مفسر، ہے نا۔ عالم جو ہوتا ہے، عالم کا کام کیا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی نے جو کچھ بھی کہا ہے اور اللہ جل جلالہ نے جو کچھ بھی دنیا میں نازل فرمایا، یعنی کہ کتاب اللہ میں جو کچھ بھی علم اور نبی نے بھی جو کچھ حقیقت میں فرمایا ہے نا، تو اس کی اسے پہچان ہوتی ہے نا، اس کی اسے پہچان ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے اتنا علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو علم پہنچاتا ہے، یعنی کہ دوسروں کو علم پہنچاتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس چیز کی لوگوں کو یعنی کہ معلومات دیتا ہے۔ کیوں معلومات دیتا ہے؟ کیونکہ اس نے اتنا اس کو علم ہوتا ہے نا، یا اگرچہ اس نے پڑھا ہوا ہو یا اس کو کسی نے سکھایا ہوا ہو، ایک ہی بات ہے نا۔ اگر پڑھا ہوا ہوگا تو وہ بھی تو کسی کی طرف سے سکھایا ہوا ہی ہے نا، کوئی کتاب ڈائریکٹ تو نہیں پڑھ لے گا، کوئی خود سے تو نہیں سمجھ لے گا، ہے نا۔ تو عالم کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علم پھیلانا۔ علم پھیلانا کا اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خود علم حاصل کیا ہوتا ہے۔
ان کے پاس حدیثوں کا پورا علم ہوتا ہے، حقیقی جو حدیث ہوتے ہیں نا حقیقی وہ، اور کتاب اللہ کا بھی علم ہوتا ہے، ان کے پاس قرآن کا بھی علم ہوتا ہے، تورات کا بھی ہوتا ہے، انجیل کا بھی ہوتا ہے نا. یعنی کہ ایسا سمجھ لو کہ جو حقیقی علماء ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا، ایسا سمجھ لو. یعنی کہ یہ ان علماء کی بات ہو رہی ہے کہ جو حقیقی علماء ہیں، ہے نا، ان سے سمجھ لو گناہ نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو وہ علم پھیلاتے ہیں، یعنی کہ دنیا کو علم دیتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، تو خود کے پاس ان کا کتنا ہوگا، ہے نا. لیکن وہ دیتے کیا ہیں؟ وہ دیتے وہی ہیں کہ جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے نا، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے ہوتا ہے نا، یا ان کے بڑوں کی طرف سے ہوتا ہے نا، جیسے علماء کے بڑوں کی طرف سے. حقیقی علماء کے جو بڑے ہوں گے تو وہ وہی ہوں گے نا، جیسے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ہے نا. تو پھر جو مقرب اولیاء کرام ہیں وہی بڑے ہوں گے نا، کوئی دوسرے تو بڑے نہیں ہو جائیں گے. تو کیوں بڑے ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ جو ہیں جیسے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، مقرب اولیاء کرام ہیں، وہ عالم بھی ہیں. یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ ایکسٹرا اوپر الگ سے بھی ہیں. کسی نے کون سا نام پایا ہوا ہے، کسی نے کون سا نام پایا ہوا ہے، تو وہ پھر بڑے ہی کہلائیں گے، ہے نا. تو بڑا سمجھنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا اگر حقیقت میں کوئی ہو، ہے نا. تو اس طریقے سے علماء کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ علم پھیلانا، وہ علم پھیلانا کہ جو اللہ جل جلالہ کا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، اور بڑوں کا ہے، یعنی کہ ان کے اپنے بڑوں کا ہے نا، وہ علم پھیلانا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، پھر اسی کے مطابق یعنی کہ اپنے طریقے سے جیسا ان کو لگتا ہے، آسانی لگتا ہے، وہ اس طریقے سے علم پھیلاتے ہیں. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا ہے اگر وہ صرف عالم ہیں تو. اب جو عالم سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مفسر بن جاتے ہیں، ہے نا. تو مفسر جو ہوتا ہے وہ عالم سے بڑا ہوتا ہے نا. انبیاء کے وارث کون ہے؟ علماء ہیں، عالم ہیں، لیکن جو عالم سے بڑا ہے وہ بھی وارث کہلائے گا، لیکن وہ عالم سے بڑا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اس میں عالم کی خصوصیات بھی ہے اور ایکسٹرا یعنی کہ الگ سے وہ دوسری خصوصیات بھی ہے. تو مفسر کا کام کیا ہے؟ مفسر کا کام علماء کی طرح علم پھیلانا نہیں ہوتا، کام اس میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے جیسے نام ہوتے ہیں ان کے کام بھی بٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کام بھی مختلف ہوتے ہیں. تو مفسر کا کام ہوتا ہے کہ جو اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے اس سے مطلب نکالنا، حقیقی مطلب نکال کر اس کو ایک یعنی کہ اس کو اللہ جل جلالہ کا جو بھی فرمان ہے اس کا حقیقی مطلب نکال کر پھر اسے تیار کرنا، یعنی کہ اس کو بتانا، چاہے وہ قرآن مجید میں ہو یا دوسری کتاب میں ہو، لیکن حوالہ تو ان کا اپنا ہی ہوگا نا کہ انہوں نے بنایا ہے. تو اس طریقے سے اب تو ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے یا یہ کس نے یعنی کہ اللہ جل جلالہ کی کتاب کا مطلب نکالا، یعنی کہ اللہ جل جلالہ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے. تو وہ تو عربی ہوتا ہے نا، قرآن جیسے قرآن وہ عربی ہے، اور جو اس سے گزشتہ کتابیں ہوتی ہے وہ اس وقت کے زمانے کے حساب سے، یعنی کہ زمانے کے حساب سے. تو اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت میں صحیح تھا وہ اس زبان میں ہے نا. تو جو مفسر ہوتا ہے، مفسر اس کا حقیقی مطلب سمجھتا ہے اور پھر اس کو دوسرے زبان میں اس کو لکھتا ہے. تو لکھنے میں تو کوئی بھی لکھ لے گا، ہے نا، لکھنے میں تو کوئی بھی لکھ لے گا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کا حقیقی مطلب سمجھ کر لکھنا،
تو اسے بولتے ہیں مفسر. مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ بات بول رہا ہوں, آپ کو میں کوئی باتیں بول رہا ہوں, آپ کو میں اتنا ایکسپلین کر رہا ہوں, میں تو خود ایک تشریح کر رہا ہوں نا. اگر میں شارٹ کٹ یعنی کہ سیدھا سیدھا بات بولوں اور اگر آپ اس کی تفصیل بنا لیں, اس کی آپ تشریح بنا لیں, تشریح بنانا تو الگ ہے, لیکن اگر آپ اسی میری بات کا یعنی کہ تشریح بھی بنا لیں, میں آپ کو شارٹ کٹ بولوں یعنی کہ سیدھا سیدھا میں آپ کو بات بولوں, آپ اس کی تشریح بنا لیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا جیسے مفسر. مفسر بھی ہے اور پھر جو تشریح بنانے والے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ہوتے ہیں, ہے نا, کیونکہ آپ تشریح بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ بات بھی سمجھ رہے ہیں, بات سمجھ کے اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں یعنی کہ تشریح بھی بنا رہے ہیں. لیکن جو بات سب سے پہلی بات ہوتی ہے بات سمجھنا. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں آپ وہی بات سمجھ رہے ہیں, اگر اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. آپ جب خود سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اپنے حساب سے آپ اس کا ترجمہ کر کے دوسرے کو بتا سکتے ہیں. مطلب یہ ہے, مثال کے طور پہ میں اردو بولے رہا ہوں, آپ انگلش جانتے ہیں, آپ انگلش بھی جانتے ہیں, آپ اردو بھی جانتے ہیں, اور آپ میری بات کا مطلب بھی سمجھتے ہیں جو میں آپ کو بول رہا ہوں, یعنی کہ میرے ذہنیت کو بھی سمجھ رہے ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آپ میری بات کا اردو میں مطلب سنیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کو سمجھ کے آپ انگلش والوں کو آپ اپنے انگلش میں بولیں گے اپنے طریقے سے, لیکن مطلب آپ وہی رکھیں گے جو میں نے بولا ہے. تو اسے بولتے ہیں مفسر, ہے نا. لیکن اگر کوئی اللہ جل جلالہ کے فرمان جو ہوتے ہیں نا, بات ہوتے ہیں, ان کو اگر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے تو لکھ لینے سے یعنی کہ اللہ جل جلالہ کے کلام کا ترجمہ کر لینے سے مفسر نہیں ہوتا. تو مفسر جو ہوتا ہے, مفسر کا درجہ یعنی کہ بڑا ہوتا ہے علماء سے, لیکن یہ ہے کہ مفسر کا کام الگ ہوتا ہے. تو مفسر جب اللہ جل جلالہ کے کلام کا ترجمہ کرتے ہیں, ہے نا, اس کا بالکل صحیح ترجمہ کرتے ہیں, تو پھر ہوتا یہ ہے اس سے پھر علماء سیکھتے ہیں, علماء سیکھ کر پھر اسے پھیلاتے ہیں یعنی کہ علم پھیلاتے ہیں. تو علماء کو بولتے ہیں علم پھیلانے والا, ان کا کام ہوتا ہے علم پھیلانا, جو حقیقت میں عالم ہوتے ہیں, ہے نا, اور علم پھیلاتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ یہ علم پھیلاتے ہیں, لیکن یہ خود سے وہ نہیں کرتے, خود سے نہیں بناتے, یعنی کہ اپنا خود سے ڈائریکٹ قرآن سے مطلب نہیں نکالتے, یعنی کہ ڈائریکٹ قرآن سے مطلب نہیں نکالتے, لیکن جو خود سے سیکھا ہوا ہوتا ہے نا اس کو تو قرآن میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو خود سے نہیں سیکھا ہوا ہوتا ہے نا اس کا مطلب نہیں نکالتے. یہ مطلب ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے یعنی کہ ایک عالم ہے, وہ اگر اللہ جل جلالہ کا نام لے رہا ہے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, تو اس میں بولتے ہیں بھائی اللہ جل جلالہ کے نام سے یعنی کہ شروع کرتے ہیں, تو جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے نا, تو یہ اس کا مطلب بنتا ہے. اب تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ عالم وہ پڑھ سکتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, لیکن جس چیز کا عالم نے نہیں سیکھا ہے, حقیقی عالم نے, وہ اس کا مطلب نہیں نکال سکتا. عالم کا کام ہی اصل میں یہ ہوتا ہے علم پھیلانا, علم بنانا نہیں, ہے نا. عالم کا مطلب ہوتا ہے علم پھیلانا. تو عالم علم پھیلاتے ہیں اگر وہ ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں اور اس میں پورا اترتے ہیں حق پر, تو پھر وہ انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں, ہے نا. عالم سے بڑا مفسر ہوتا ہے. مفسر کا کام ہوتا ہے کلام اللہ سے تمام جو بھی حقیقت میں جو بات ہے نا اس کو حقیقت میں سمجھ کے اس کو اپنے زبان میں اس کو یعنی کہ ایکسپلین کرنا, دوسروں کو بتانا, ہے نا, تو اسے مفسر بولتے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیں, یہ بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, ہے نا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مفسر بڑے ہوتے ہیں
اور علماء چھوٹے ہوتے ہیں. اب ایک اور ہے انبیاء کے وارث، ہے نا. انبیاء کے وارث دو ہیں. مفسر تو بڑے ہو گئے نا، ان کو تو سائڈ میں کرو، وہ تو علماء سے ہٹ کریں، ہے نا. جو انبیاء کے وارث ہیں وہ دو ہیں. وہ کون ہے؟ ایک ہے انبیاء علماء. علماء کا کام ہوتا ہے کہ بھائی دین پھیلانا، یعنی کہ علم پھیلانا جو حقیقت میں ہے اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کا یعنی کہ ان کا جو کلام ہوتا ہے نا، اور جو اپنے بڑے ہوتے ہیں ان کا کلام ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کے بڑوں کے کلام کو آگے پھیلاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے، تو اسے بولتے ہیں عالم. لیکن اس کے بعد اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ معاملات کو چلا لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس انبیاء کا علم بھی ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کا علم ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام کا ہوتا ہے، تابعین کا ہوتا ہے، مقرب اولیاء کرام کا ہوتا ہے، مفسرین کا ہوتا ہے. ایسے جو دوسروں کے ہوتے ہیں نا، وہ انہی میں سمجھو پورا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں. یعنی کہ جو چیز کلام اللہ میں نہیں ملتا تو وہ چیز حدیث سے پورا کر لیتے ہیں، جو حدیث میں نہیں ملتا وہ تابعین سے پورا کر لیتے ہیں، جو تابعین سے نہیں ملتا وہ تبع تابعین سے پورا کر لیتے ہیں، ہے نا. اس طریقے سے وہ اسی کو ہی لے کر آگے بڑھاتے ہیں. تو لیکن ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے تو اس سے بولتے ہیں عالم، یعنی کہ ان کے پاس علم میں کمی نہیں ہے، لیکن وہ خود سے نہیں بناتے، اپنی مرضی سے تشریح کر سکتے ہیں، تشریح بھی حق پر ہو، ہے نا. یہ نہیں کہ اگر حق کے خلاف گیا پھر تو وہ تو عالم ہی نہیں رہے گا نا. اپنی مرضی سے تشریح اسی چیز کا کریں گے، لیکن وہ تشریح بھی حق پر ہو، اسی معنی میں ہو، ہے نا. اس معنی کے خلاف نہیں جا سکتے، تو اس کو بولتے ہیں عالم. اور یہ ہوتا ہے انبیاء کے وارث، ہے نا. یہ ہوتا ہے انبیاء کے وارث. دوسرے انبیاء کے وارث کون ہیں؟ یہ ہوتا ہے علماء جو ہوتے ہیں نا، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لیکن یہ ظاہری انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. علماء کو انبیاء کے وارث کہا جاتا ہے، لیکن یہ ظاہری انبیاء کے وارث ہے نا. اگر یہ اپنے کام میں پورا اترے تو، ہے نا. ان کو بنانے والا کون ہے وہ دیکھا جائے گا، اور یہ اپنے کام میں پورا اتریں گے. اگر پورا نہیں بھی اتریں گے لیکن بنانے والے نے تو بنا لیا نا، وہ تو پھر اس کی ذمہ داری پر آ جائے گا، تو پھر بھی وہ عالم ہی کہلائے گا، ہے نا. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری بھی پورا کرے گا تو پھر وہ عملی طور پر بھی ہوگا، ہے نا. اصل چیز ہوتا ہے بنانے والے کا، ہے نا. تو پھر یعنی کہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. جیسے انبیاء کرام ہیں، انہوں نے وہ عالم بھی ہے لیکن انہوں نے اپنی مزدوری بھی کی ہے، دوسرے کام بھی کیے، لیکن وہ ہے تو نا، اور حق پر ہے، بات حق کی بھی ہے. تو وہی میں بات بول رہا ہوں، اگر کوئی عالم، اس کو بنانے والا کون ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے نا. بنانے والا اگر ہے صحیح تو یعنی کہ وہ خود انبیاء کا وارث ہے حقیقت میں، ہے نا. تو پھر تو یہ ہے کہ بننے والا بھی پھر وہی کہلائے گا، ہے نا. پھر تو بننے والا حقیقت کی عالم کہلائے گا نا. پھر وہ اگر یعنی کہ علم پھیلائے گا تو وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے، اگر علم نہیں پھیلا رہا ہے دوسرا کام کر رہا ہے تب بھی وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن حق پر قائم رہنا ضروری ہے. مین چیز ہوتا ہے حق پر قائم رہو. علم پھیلاؤ یا نہ پھیلاؤ وہ پھر اپنے ذاتی معاملہ، یعنی کہ اپنے زندگی کا معاملہ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. طریقہ کار ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، لیکن حق پر قائم رہنا ضروری ہے. جو حق پر قائم نہیں رہے گا تو وہ دائرے سے باہر نکل گیا. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ عالم ہے یا وہ مفتی ہے یا مفسر ہے، کوئی بھی ہے، حق کے جو خلاف جائے گا وہ دائرے سے باہر نکل جائے گا. لیکن حق سے باہر نہیں جائے گا، حق کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا تو پھر وہ اپنے حساب سے جیسا چلا رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، یا کوئی انجینئر بن گیا ہے، یا کوئی پائلٹ بن گیا ہے، قاضی بن گیا ہے، تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ بھی کام ہی کر رہا ہے نا، ہے نا. کام کر رہا ہے، جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ اپنا جہاں پہ ضرورت پڑتا ہے وہاں پہ اپنا عالم والا کام چلاتا ہے، جہاں پہ ضرورت نہیں پڑتا وہاں پہ اپنا دوسرا کام چلا رہا ہے نا. لیکن حق پر قائم رہنا ضروری ہے. تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء ظاہری طور پر، اور باطنی طور پر انبیاء کے وارث کون ہیں؟
باطنی طور پر انبیاء کے وارث ہیں پیر. جو حقیقت میں پیر ہوتے ہیں نا تو وہ انبیاء کے باطنی طور پر وارث ہوتے ہیں. ظاہری طور پر علماء ہوتے ہیں اور باطنی طور پر پیر ہوتے ہیں. علماء بھی حقیقت میں ہوں اور پیر بھی حقیقت میں ہوں، ہے نا. تو جو پیر ہوتے ہیں، پیر کیسے وارث ہوتے ہیں؟ پیر ہوتے ہیں روحانیت کے حساب سے وارث. ان کا الگ کیٹیگری ہے، مطلب شعبہ الگ ہے. مفسر بھی وارث ہے لیکن اس کا شعبہ الگ ہے. عالم بھی وارث ہے، اس کا شعبہ الگ ہے نا. پیر بھی وارث ہے، اس کا شعبہ الگ ہے نا. جیسے عالم وارث ہے لیکن عالم کا شعبہ کیا ہے؟ علم پھیلانا. یہ اس معاملے میں ہے نا. یہ اپنا کام کرتا ہے. یہ عالم ہے، یہ علم پھیلاتا ہے نا. تو یہ اس معاملے میں وارث ہے نا. اور جب مفسر ہوتا ہے وہ کلام اللہ سے اس کا مطلب نکالتے ہیں، صحیح مطلب، تو وہ اس معاملے میں وارث ہوتا ہے. یعنی کہ ان کا کام الگ ہوتا ہے نا. اور یعنی کہ وہ علماء سے بڑے ہوتے ہیں. اور جو پیر ہوتے ہیں یہ روحانیت کے معاملے میں وارث ہوتے ہیں، ہے نا. پیر جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ سینہ بہ سینہ وارث ہوتے ہیں. سینہ بہ سینہ کون ہوتے ہیں؟ سینہ بہ سینہ ہوتے ہیں جیسے کوئی مثال کے طور پہ اپنے بعد کسی کو رکھتا ہے نا تو اس کو بولتے ہیں سینہ بہ سینہ وارث. جیسے آخری نبی ہے اس نے یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے نا. تو ان کو اپنے سینے کا جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی کچھ بھی ہے، تو وہ سب ابو بکر کو دے دیا، ہے نا. سب ابو بکر کو دے دیا تو اسے بولتے ہیں سینہ بہ سینہ. تو ابو بکر نے وہ سب لے لیا، ابو بکر نے اپنے بعد والوں کو دے دیا تو وہ اسے بولتے ہیں سینہ بہ سینہ. یعنی کہ جو نبیوں کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے وہ الگ کیٹیگری کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ انبیاء اگر کسی کو بنائیں گے، انبیاء نے کسی کو بنا دیا انبیاء نے کسی کو اپنے سینے سے کوئی بھی چیز دے دیا، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی نہیں ہوتا، پورا چیز ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دے دیا تو پورا آئے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز، اگر سینے سے دیا، ہے نا. تو اب یہ مثال کے طور پہ انبیاء نے جیسے کسی کو اپنے سینے سے جیسے دیتے ہیں نا، تو اگر دے دیا تو وہ پھر پورا آتا ہے نا. وہ پھر پورا آتا ہے. پھر دوسرا والا ہوتا ہے وہ پھر آگے والوں کو دیتا ہے، پھر وہ آگے والے کو دیتا ہے، وہ اپنے آگے والوں کو دیتا ہے. اس طریقے سے یہ جو لڑی ہوتی ہے نا یہ چلتی رہتی ہے. جیسے ایک نسل ہوتا ہے، ایک نسل کو دیکھنے، نسل کیا ہوتا ہے؟ نسل ہوتا ہے کہ بھئی کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا ہے. اس طریقے سے نسل ہوتا ہے نا. تو یہ سینہ بہ سینہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. سینہ بہ سینہ وہ ہوتا ہے کہ بھئی جس میں کس نے اپنی چیز کس کو منتقل کر دی، کس نے اپنی چیز کس کو منتقل کر دی. ایسے جب منتقل کرتے کرتے آتے ہیں نا تو اس کو بولتے ہیں پیر، ہے نا. تو جو منتقل کرتے ہیں نا سینہ بہ سینہ منتقل کرتے کرتے آتے ہیں، یعنی کہ یہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو اس کو بولتا ہے پیر. تو روحانیت کے معاملے میں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو آج میں آپ سے اسی چیز کا ویڈیو کا میں بیان کر رہا تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں یعنی کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں دو، ایک پیر ہوتے ہیں اور دوسرا علماء ہوتے ہیں. اگر دونوں حقیقت میں ہوں تو، اگر حقیقت میں ہوں گے تو پھر وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، اور حقیقت میں نہیں ہے تو پھر تو وہ نہیں کہلائیں گے نا. حقیقت میں ہوں گے تو وہ انبیاء کے وارث کہلائیں گے، اور اگر حقیقت میں نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے. پیر اور علماء. اور اگر اس میں سے کوئی الگ سے اور چیزیں بھی ہوں اس کے پاس تو پھر وہ الگ ہے، اور الگ بات ہو جائے گی، ہے نا. لیکن کم سے کم اگر پیر ہوگا، یہ کم سے کم اگر عالم ہوگا تو وہ وارث کہلائے گا. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے.
अगर आलिम से ऊपर निकल जाए तो वो भी वारिस कहलाएगा, अगर पीर से ऊपर निकल जाए तो वो भी वारिस कहलाएगा, लेकिन कम से कम अगर आलिम हुआ या कम से कम अगर पीर हुआ तो फिर वो अनबिया के वारिस कहलाते हैं, हकीकत में अगर हुआ तो आज हमने ये वीडियो का यानी कि एक्सप्लेन आपको पूरा कर दिया होगा उलमा का और पीरों का, यानी कि अनबिया के वारिस का, है ना। तो हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको ठीक लगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यानी कि ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में यानी कि तबसरा जो भी है आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप वो मुकम्मल वजाहत के साथ, यानी कि जो सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं आप वही सवाल कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, है ना। तो मैं आपको उस मौजू पर, अगर आप मुझसे मिसाल के तौर पर कोई नॉर्मल सा सवाल पूछ रहे हैं जैसे भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको बता सकता हूँ, है ना। वो आपको यानी कि कोई मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है आपको बताना, है ना। मैं आपको सीधा सीधा यानी कि उसका बात बता दूंगा, लेकिन ये अगर आप उसका एक्सप्लेन यानी कि पूरा एक तफसीली वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप मेरे कम्युनिटी में जाएं, आप मेरे कम्युनिटी में देखें। और एक्स्ट्रा अगर आपको ये भी जानकारी करना है कि मैं किस तरीके से ये न्यूज़ आगे आप तक पहुंचाता हूँ, इसकी मालूमात भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाएं, है ना। आप उसको पूरा पढ़ें तो आपको उधर पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से यानी कि वीडियो बनाता हूँ और आप तक यानी कि आप तक कैसे यानी कि अपना पैगाम पहुंचाता हूँ, आपको इसकी भी पूरी तफसील पता चल जाएगा, ठीक है ना। आपको यानी कि मेरा गुज़श्ता वीडियो अगर देखना है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ऊपर सबसे ऊपर आपको पिन लिंक मिल जाएगा, आप उससे इस वीडियो के गुज़श्ता वीडियो नंबर पर आप जा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का भी आपको उसी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, है ना। और आपको इस वीडियो का एंड आखिर स्क्रीन में भी आपको अगली वीडियो का यानी कि अगली वीडियो का आपको जो होता है ना स्क्रीन पर जब वीडियो खत्म होती है तो उधर आपको अगली वीडियो भी मिल जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस वीडियो के मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, ये तमाम मालूमात आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम।